الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام اس کی آیت نمبر 4 کے اس فقرے سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ سے ماخوذ ہے، مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں، بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی صورتوں کی طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ اور اس صورت کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء سفر معراج کو اور خاص طور پر سفر معراج کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا زمانہ نزول۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اس لیے یہ سورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا پس منظر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے، مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکہ میں ایسے مخلص لوگوں کی ایک مختصر جماعت بن چکی تھی جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملنے والا تھا۔ ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور واپسی پر یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو سنایا۔ سورہ بنی اسرائیل کا موضوع اور مضمون۔ اس سورت میں تنبیہ، تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہیں۔ تنبیہ کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے سنبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے۔ نیز ضمناً بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد عنقریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے، یہ تنبیہ کی گئی کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو، اور اب جو موقع تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہوگے۔
تفہیم کے پہلو میں بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے۔ توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں۔ ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، اور استدلال کے ساتھ بیچ بیچ میں منکرین کی جہالتوں پر زجر و توبیخ بھی کی گئی ہے۔ تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے 1 سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ خاکہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں۔ نیز مسلمانوں کو جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بحثیوں اور ان کے طوفان کذب و افتراء پر بے ساختہ جھنجھلا اٹھتے تھے، تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلے میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان صفات عالیہ سے متصف کرے گی جن سے راہ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلا موقع ہے جب 5 وقتی نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز واقعہ معراج سے ہوتا ہے۔ فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتیں عطا کیں۔ اس سے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اور رات کے وقت انہیں ایک جانور پر سوار کیا جس کا نام براق تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گیا۔ یہ سفر معراج کا پہلا مرحلہ تھا جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے گئے۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات پچھلے پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر سے ہوئی۔ اس کے بعد جنت کے ایک درخت سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا ہوا۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ پھر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اس آیت میں اس سفر کے پہلے حصے کا بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے تذکرے سے اسی کا تعلق زیادہ تھا۔ البتہ سفر کے دوسرے حصے کا تذکرہ سورہ نجم میں آیا ہے۔ صحیح روایات کے مطابق یہ معجزانہ سفر بیداری کی حالت میں پیش آیا تھا اور اس طرح اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کی ایک عظیم نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے
کہ یہ واقعہ بیداری کی بجائے خواب میں دکھایا گیا، کیونکہ یہ بات صحیح احادیث کے تو خلاف ہے ہی۔ خود قرآن کریم کا اسلوب واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اگر یہ صرف ایک خواب کا واقعہ ہوتا تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ انسان خواب میں بہت کچھ دیکھتا رہتا ہے، پھر اسے اپنی ایک نشانی قرار دینے کے کوئی معنی نہیں تھے۔ آگے کشتی نوح کا بھی حوالہ دیا گیا، یعنی تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے کی وجہ سے بچا لیے گئے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اولاد ہونے کی حیثیت سے تمہارے شایان شان یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور اپنا رب تسلیم کرو، کیونکہ جن کی تم اولاد ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور رب بنانے کی بدولت طوفان کی تباہی سے بچے تھے۔ آگے بنی اسرائیل کے واقعات کا بھی ذکر ہے کہ ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے اور تمہارے شہروں میں گھس گئے، اور یہ کہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا اور تمہاری تعداد میں بھی اضافہ کیا۔ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے، اور برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے برا ہوگا۔ تو اسی طرح دوسرے واقعے کے بارے میں بھی فرمایا گیا، اور پھر فرمایا اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ہر شخص کے عمل کا انجام ہم نے اس کے اپنے گلے سے چمٹا دیا ہے۔ انجام کو گلے سے چمٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے تمام اعمال ہر لمحے لکھے جا رہے ہیں جو اس کے اچھے یا برے انجام کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا جسے وہ خود پڑھ سکے گا۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ان پڑھ تھا، قیامت کے دن اسے بھی اپنا نامہ اعمال پڑھنے کی صلاحیت دے دی جائے گی۔ اس کو ایک اور انداز میں بھی سمجھیے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہر انسان کی نیک بختی و بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں۔ اپنے اوصاف، اپنی سیرت و کردار اور اپنی قوت تمیز اور قوت فیصلہ و انتخاب کے استعمال سے وہ خود ہی اپنے آپ کو سعادت کا مستحق بھی بناتا ہے اور شقاوت کا مستحق بھی۔ نادان لوگ اپنی قسمت کے شگون باہر لیتے پھرتے ہیں اور ہمیشہ خارجی اسباب ہی کو اپنی بدبختی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کا پروانہ خیر و شر ان کے اپنے گلے کا ہار ہے۔ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈالیں تو دیکھ لیں کہ جس چیز نے ان کو بگاڑ اور تباہی کے راستے پر ڈالا وہ ان کے اپنے ہی برے اوصاف اور برے فیصلے تھے، نہ یہ کہ باہر سے آ کر کوئی چیز زبردستی ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ راہ راست سیدھا راستہ اختیار کر کے کوئی شخص خدا پر یا اس کے رسول پر یا اصلاح کی کوشش کرنے والوں پر کوئی احسان نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے ہی حق میں بھلا کرتا ہے۔
اور اسی طرح گمراہی اختیار کر کے یا اس پر اصرار کر کے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ خدا اور رسول اور داعیان حق انسان کو غلط راستوں سے بچانے اور صحیح راہ دکھانے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ اپنی کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی خیر خواہی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک عقل مند انسان کا کام یہ ہے کہ جب دلیل سے اس کے سامنے حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جائے تو وہ تعصبات اور مفاد پرستیوں کو چھوڑ کر سیدھی طرح باطل سے باز آ جائے اور حق اختیار کر لے۔ تعصب یا مفاد پرستی سے کام لے گا تو وہ آپ ہی اپنا بدخواہ ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ ایک نہایت اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اسے سمجھے بغیر انسان کا طرز عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دنیا میں خواہ کتنے ہی آدمی، کتنی ہی قومیں، کتنی ہی نسلیں اور پشتیں ایک کام یا ایک طریقے عمل میں شریک ہوں، بہرحال اللہ تعالیٰ کی آخری عدالت میں اس مشترک عمل کا تجزیہ کر کے ایک ایک انسان کی ذاتی ذمہ داری الگ مشخص کر لی جائے گی اور اس کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملے گی اس عمل کی ملے گی جس کا وہ خود اپنی انفرادی حیثیت میں ذمہ دار ثابت ہوگا۔ اس انصاف کی میزان میں نہ یہ ممکن ہوگا کہ دوسروں کے کیے کا وبال اس پر ڈال دیا جائے اور نہ یہی ممکن ہوگا کہ اس کے کرتوتوں کا بار گناہ کسی اور پر پڑ جائے۔ اس لیے ایک دانش مند آدمی کو یہ نہ دیکھنا چاہیے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسے ہر وقت اس بات پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اگر اسے اپنی ذاتی ذمہ داری کا صحیح احساس ہو تو دوسرے خواہ کچھ کر رہے ہوں، وہ بہرحال اسی طرز عمل پر ثابت قدم رہے گا جس کی جواب دہی خدا کے حضور وہ کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کا بھی ذکر کیا گیا جو دنیا کے فوری فائدے چاہتا ہے، تو فرمایا کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی سے دے دیتے ہیں۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کی بہتری کو بنا رکھا ہے اور آخرت پر یا تو ایمان نہیں یا اس کی کوئی فکر نہیں۔ نیز اس قسم میں وہ شخص بھی داخل ہے جو کوئی نیکی کا کام دنیا کی دولت یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دنیا کے یہ فوائد ملنے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جتنے فائدے وہ چاہ رہے ہیں وہ سب مل جائیں، البتہ ان میں سے جن کو ہم مناسب سمجھتے ہیں، جتنا مناسب سمجھتے ہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں ان کا انجام جہنم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں نہ جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آگے فرمایا
ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ کر چلنے کے لیے ایک تو کچھ لوگ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر چلتے ہیں، دوسرے سینہ تان کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلی صورت کے لیے کہا گیا کہ پاؤں چاہے کتنے زور سے مار لو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور دوسری صورت کے لیے فرمایا گیا کہ سینہ تان کر اپنا قد اونچا کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لو تمہاری لمبائی پہاڑوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اگر لمبا قد ہی فضیلت اور بڑائی کا معیار ہوتا تو پہاڑوں کو تم سے زیادہ فضیلت دی جاتی، یعنی انسانوں سے زیادہ فضیلت دی جاتی۔ اس صورت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی اصلاح اور آخرت کی فکر سے غافل ہو کر بس دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور حق کی کوئی طلب ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ حق کے مقابلے میں ضد اور عناد کی روش اختیار کر لیتے ہیں، وہ حق کو سوچنے سمجھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ اندیکھا پردہ ہے جو ان کے اور پیغمبر کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہی وہ غفلت کا غلاف ہے جو ان کے دلوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور ان کے کانوں میں وہ گرانی پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر وہ حق بات سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اسے عاجزی سے بچانے کے لیے کوئی حمایتی درکار ہے، اور اس کی ایسی بڑائی بیان کرو جیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے حق حاصل ہے۔ بہت سے کافروں کا یہ خیال تھا کہ جس ذات کا نہ کوئی بیٹا ہو نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہو تو وہ بڑی کمزور ذات ہوگی۔ اس آیت نے واضح فرما دیا کہ اولاد اور مددگاروں کی حاجت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی قوی ذات ہے کہ اسے کمزوری دور کرنے کے لیے نہ کسی اولاد کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔